ہے مشق قرآن، ایک روحانی سفر جو ہمیں قرآن کی خوشبو، اس کے پیغام اور اس کے اسرار سے جوڑتا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ روشنی ہے جو دلوں کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی اصل منزل دنیا نہیں، بلکہ وہ ابدی گھر ہے جہاں ایمان والے سرفراز ہوں گے۔ پارہ نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، عمل اور انجام کے تینوں پہلو دکھاتا ہے کہ کس طرح ایمان والے عزت پاتے ہیں اور انکار کرنے والے حسرت و ندامت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور اب ہم اپنے پارہ کے پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیات میں ہمیں کن بنیادی عقائد کی طرف توجہ دلائی ہے، اور مرد مومن کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا خوشخبری سنائی ہے۔ آئیے اس ایمان افروز پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ایک مومن اپنی قوم کے سامنے ڈٹ کر کہتا ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ یہی ہے ایمان کی معراج اور یہی ہے مشق قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کے جواب میں سورہ یاسین کی ریفرنس آیات نمبر 22 سے لے کر 27 تک ہے۔ اس کی تلاوت ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں تفہیم القرآن کے ذریعے سے۔ جو آیت نمبر 22 ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ استدلال یعنی دلیل سے بات سمجھائی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں حکمت تبلیغ کا کمال دکھایا گیا ہے۔ مضافات شہر سے آنے والے صالح انسان کا اپنی قوم کو خطاب ہے، اور خطاب اس طرح جاری ہے کہ انبیاء کرام کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا، ان کی اتباع کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ صالح انسان نے اپنا عقیدہ قوم کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ خالق کی بندگی کرنا یعنی توحید پر قائم رہے۔ یہ سراسر عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ نامعقول بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا، نہ یہ کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ مراد یہ کہ شرک کا راستہ اختیار نہ کرے اور توحید کے راستے کو اپنا لے اور اس پر آخری لمحے تک قائم رہے۔ دوسرے حصے میں یہ جو شخص تھا وہ اپنی قوم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو مرنا تو آخر تم کو ہے ہی، یعنی عقیدہ آخرت کی بات کی گئی ہے، اور اسی خدا کی طرف جانا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمہیں اعتراض ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم اگر رب تعالیٰ سے منہ موڑ لو گے تو تم کس بھلائی کی اپنے لیے توقع کر سکتے ہو۔ یعنی یہ جو آیت میں کہا گیا کہ نہ تو وہ خدا کے چہیتے ہیں کہ میں سری جرم کروں اور محض ان کی سفارش پر مجھے معاف کر دے، اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ خدا مجھے سزا دینا چاہے اور وہ اپنے بلبوتے پر مجھے چھڑا کر لے جائے۔ اس فکرے میں پھر آگے بات جو بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں حکمت تبلیغ کا ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے۔ اس شخص نے یہ کہہ کر ان لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ میں تو جس رب پر ایمان لایا ہوں
وہ محض میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی رب ہے۔ اس پر ایمان لا کر میں نے غلطی نہیں کی، بلکہ تم دراصل غلطی پر ہو کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔ اس قصے میں آپ آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیلت قل الجنہ، یعنی کہا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس شخص کو شہادت نصیب ہوئی اور اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کو صف در صف موجود تھے۔ انہوں نے اسے خوشخبری دی کہ فردوس بری اس کی منتظر ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے۔ یہ بات ملائکہ نے اس سے بشارت کے طور پر کہی تھی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے قیامت کے بعد جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آگے کہا جا رہا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ دراصل یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ تھا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ انسانی اخلاق کی یہ بلندی اور معراج ہے، اور دراصل ایک داعی حق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا ان کے خلاف اس کے دل میں، ذہن میں کوئی بھی غصہ یا جذبہ انتقام نہیں تھا، بلکہ اگر دل میں اس کے تھا تو وہ یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتا رہا، نہ یہ کہ وہ بددعا کرتا۔ اور وہ اس سب صورتحال کے باوجود ان کی خیر خواہی کیے چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو یہی تھی کہ کاش میری قوم میرے اس نیک انجام کو دیکھ لیتی، باخبر ہو جاتی اور میری زندگی ہی سے نہیں بلکہ شاید کہ میری موت سے ہی سبق حاصل کر لیتی۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی خیر خواہی اختیار کی۔ در حقیقت کفار مکہ کو اس واقعے کے ذریعے سے یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، جس طرح وہ مرد مومن خیر خواہ تھا۔ ان کو دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے، یہ تم سے صرف اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ تیسر القرآن سے مختصراً آپ کے سامنے کچھ خلاصہ چند جملے پیش کرتی ہوں کہ شہداء کے متعلق قرآن اور صحیح احادیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ شہید براہ راست جنت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں چہچہاتی پھرتی ہیں۔ اس قصے کو بیان کر کے دراصل اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جس طرح وہ مرد صالح اپنی قوم کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سچے خیر خواہ۔ اب حدیث کے ذریعے سے کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4042، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر کیا میں تجھے بشارت نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اللہ آپ کو بہتری اور خیر کی بشارت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو زندہ کر کے اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میری عرض ہے کہ آپ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کروں اور پھر
تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تو دنیا میں دوبارہ نہیں جائے گا۔ عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بہت واضح ہے کہ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ انسان بندگی رب اختیار کرے اور شرک کا راستہ چھوڑ دے۔ پھر بہت واضح بات ہے کہ مرنا تو آخر سب کو ہی ہے، موت سے کسی نفس کو مفر نہیں ہے، چاروں چار رب کی طرف پلٹ جانا ہے۔ تو عقیدہ آخرت دراصل مراد ہے کہ ہم اس عقیدے کو پختہ کریں۔ ایک اور بات یہ کہ دعوت دین کی حکمت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی غصہ یا برا خیال نہ ہو، اس کے حق میں دعا کی جائے۔ نفرت گناہ سے مطلوب ہے، گنہگار سے نہیں۔ اور آخر میں جو مومنین کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کے بدلے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے جو سورہ توبہ میں بھی آتا ہے۔ شہید براہ راست جنت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ یاسین کے مطابق اہل جنت کو اللہ کی طرف سے کون سی نعمتوں سے نوازا جائے گا؟ ریفرنس آیات سورہ یاسین کی 55 سے لے کر 58 ہے اور اس کا ترجمہ ہے آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ تفہیم القرآن سے خلاصہ، اس کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سوال اہل ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ ابتدائی سے ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جواب دہی کرنے والے مجرموں کو بتائے گا کہ دیکھو، جن سولے لوگوں کو تم دنیا میں بے وقوف سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اپنی عقل مندی کے بدولت آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تیسر القرآن سے دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق مجرموں کے ساتھ اپنے فرما برداروں کا اور ان کے اجر کا ذکر فرمایا۔ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرموں سے جواب طلبی ہوگی اور حساب لینے کا کام باقی ہوگا، مگر اس وقت اہل جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اور وہ وہاں خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ٹھنڈی چھاؤں میں ان کے تخت بچھائے گئے ہوں گے اور وہ اور ان کی بیویاں آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہر قسم کی نعمتیں جن میں میوے پھل ان کے پاس حاضر ہوں گے اور جو کچھ وہ آرزو کریں گے وہ فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اتنی عظیم الشان نعمت جنتیوں کو جو نصیب ہوگی کہ ان کے مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ یہ سلام کس کیفیت کا ہوگا، کس انداز کا ہوگا، ہم تو اس کا کوئی بھی احساس یا ادراک نہیں کر سکتے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، خواہ وہ فرشتوں کی وساطت سے ہو۔ بہرحال یہ بات اتنی بڑی ہے، چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے۔ جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ سکیں گے جیسے یہاں ہم چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں راحت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست یا بلا واسطہ کلام ضرور کیا تھا، یہ ہم جانتے ہیں۔ تو لہٰذا بات یہی ہوئی کہ عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اہل جنت سے اور اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا بدرجہ اولا ممکن ہوگا۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3244 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2543، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے اگر تیری جنت میں یہ چاہت ہوئی کہ تو سرخ یاقوت سے مزین گھوڑے پر سوار ہو تو گھوڑے تجھے جنت میں اڑتے لیے پھریں گے، تیری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک اور آدمی نے پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پہلے شخص جیسا جواب دیا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو تجھے جنت میں وہ کچھ ملے گا جو تیرا جی چاہے گا اور جو تیری آنکھ کو بھائے گا۔ اب ہم عملی نکات ریفلیکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ خوشخبری ہے صالح اہل ایمان کے لیے کہ وہ میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ شروع سے ہی ان کو بلا حساب یا پھر ہلکی حساب فہمی کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو صالح لوگ ہوں گے جن کا آج بھی دنیا میں بے وقوف اور بدھو، آرتھوڈاکس، کنزرویٹو اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹل دے کر مذاق اڑایا جاتا ہے، اس دن وہ اپنی عقل مندی اور اطاعت و فرما برداری کے بدولت جنت میں خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میں اس نعمت کا کیا ذکر کروں کہ اہل جنت کو جنت کے مہربان پروردگار کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا۔ جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ سکیں گے جیسے ہم چاند کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، قرآن کریم میں انسانی زندگی کے مختلف مراحل سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں؟ آیت نمبر 68 ہے سورہ یاسین سے۔ ابھی آپ نے اس کی تلاوت ملاحظہ فرمائی، اب میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساتھ کو ہم الٹ دیتے ہیں، کیا یہ حالات دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ ایک سوالیہ نشان ہے آگے نا۔ تفسیر تفہیم القرآن سے تھوڑا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ساخت الٹنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں جیسی کر دیتا ہے، وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، اور وہ کافی یعنی اس کی قوتوں میں کمی آ جاتی ہے، بعض دفعہ ناسمجھی کی بھی باتیں کرتا ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں۔ غرض یہ کہ جس کمزوری کی حالت سے اس نے اپنی دنیا کی زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام پر بھی وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ تیسر القرآن میں مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تمام تر قوتیں ترقی پذیر ہوتی ہیں، لیکن جب جوانی سے ڈھل جاتا ہے تو ان تمام قوتوں میں انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے، زوال پذیر ہو رہی ہوتی ہیں قوتیں۔ بچپن میں بھی وہ چلنے، کھانے پینے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کی طاقت، ہمت، عزم، اس کی عقل، غرض یہ کہ ہر چیز زوال پذیر ہو جاتی ہے اور وہ بچوں کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں انسان خود مجبور محض ہوتا ہے، لیکن کیا پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی؟ یہاں پہ مولانا لکھتے ہیں کہ کیا پھر بھی اس انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم چاہیں تو اسے اندھا بھی کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ پاہج بھی بنا سکتے ہیں، اس کا حلیہ بھی بگاڑ سکتے ہیں، اور وہ چاہے یا نہ چاہے ہم اسے دوبارہ زندہ کر کے اس کے گناہوں کی اسے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ تدبر قرآن سے ایک چند سطرے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی قوتوں اور صلاحیتوں کو مسخ کرنا ذرا سا بھی مشکل کام نہیں ہے۔
ہر شخص جو جوانی اور پیری کے مراحل سے گزرتا ہے اس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو ارذل عمر کو پہنچائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہیں، وہ جب چاہیں ان کو واپس لے سکتا ہے، اور اسی طرح واپس لے سکتا ہے کہ کسی کو اپنے دائیں ہاتھ کبھی ہوش باقی نہ رہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر نہ رہے بلکہ استکبار میں مبتلا ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6368، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں بخیلی، سستی، رذیل عمر، عذاب قبر، دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عملی نکات۔ پہلا نکتہ یہ کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان نے جس کمزوری کی حالت سے اس دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا ہوتا ہے اس کی زندگی کا اختتام بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان جب جوانی سے ڈھل جاتا ہے تو ان تمام قوتوں میں انحطاط اور کمزوری آنا شروع ہو جاتی۔ انسان کی جسمانی طاقت، اس کی ہمت، اس کی عقل، ہر چیز میں زوال آ جاتا ہے اور وہ بالکل بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ بہت سوچنے کی بات ہے اور مجھے بہت ہی خوف بھی آ رہا تھا اس بات کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سوچتے ہوئے۔ انسان کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہیں، وہ جب چاہے ان کو واپس لے سکتا ہے۔ افسوس ہے ہم لوگوں پر، ان لوگوں پر جو ان نعمتوں کی قدردانی نہ کریں اور ان کو پا کر اللہ کے شکر گزار بندے بننے کے بجائے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے کن انعامات کا ذکر کیا؟ اس سورہ صافات کی آیات ہیں 40 سے لے کر 50 نمبر۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ اس شراب سے نہ ان کے جسم کو کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ پھر وہ یعنی جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں تفہیم القرآن سے۔ مضمون جنت کے رزق کی خصوصیات ہے۔ دراصل قرآن مجید نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلنشین اسلوب کے تحت یہاں بھی دو قسم کے افراد اور ان کے انجام کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ جہنمیوں کے مقابلے میں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کی اصطلاح استعمال فرمائی گئی ہے۔ مخلصین کے القاب سے یہ ثابت کیا کہ جنت میں وہی لوگ داخل ہو پائیں گے جن کے عقیدہ اور کردار میں شرک کی ملاوٹ نہ ہوگی اور نہ ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے مرتکب ہوں گے، بلکہ یہ لوگ انتہائی فرمانبردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جانا بوجھا رزق، اس سے مراد یہ کہ ایسا رزق
جو کہ ان کو اطمینان کے ساتھ ہمیشہ ملتا رہے گا. انہیں یہ خطرہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کیا خبر یہ ملے یا نہ ملے یا کسی وقت رک جائے. اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جنت میں کھانا غذا کے طور پہ نہیں بلکہ لذت کے لیے ہوگا. وہاں آدمی کو نہ بھوک لگے گی اور نہ جسم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے غذا طلب کرے گا. یہ بڑی زبردست ایک یعنی کہ نعمت ہے جنت کی. مزید نعمتیں جو ہم نے دیکھی ترجمے کے حوالے سے کہ جنتیوں کو شراب پیش کی جائے گی، تو یہ شراب اس طرح کی نہ ہوگی جو کہ دنیا میں پھلوں کی بو اور سڑان کے ساتھ نکالی جاتی، بلکہ وہ قدرتی طور پر چشموں سے نکلے گی اور نہروں کی شکل میں بہے گی. اب ترجمے پہ میرے خیال ہے بہت وضاحت کے ساتھ جنت کی ساری نعمتیں بتائیں کہ کیسی شراب ہوگی جس میں کوئی نشہ، کوئی بہکنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہوگا، اور اس میں سرور تو ہوگا لیکن وہ پاکیزہ شراب ہوگی، شراب طہور ہوگی. پھر جنتیوں کے لیے حوریں پیش کی جائیں گی جو کہ نوخیز ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہی نوخیز لڑکیاں رہیں گی. اس کے علاوہ ان کی پاکیزگی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ محفوظ رکھے ہوئے انڈے، گویا کہ ان کی جو جھلی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوگی. حضرت ام سلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے. ابن جریر سے روایت ہے. تفسیر قرآن سے دیکھ لیتے ہیں خلاصہ شراب کے 3 نقصان اور 1 فائدہ. دنیا میں جو شراب تیار کی جاتی ہے وہ کچھ مخصوص پھلوں یا غلوں کو گلا سڑا کر تیار کی جاتی ہے، اور ایسی شراب میں 3 نقص ہوتے ہیں اور 1 فائدہ ہوتا ہے. نقص یہ ہے کہ پینے کے بعد کڑوی محسوس ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ سر کو اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے جس سے بعض دفعہ سر چکرانے لگتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. نشہ اور زیادہ چڑھ جائے تو کئی طرح کے غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے. شراب کے ساتھ اول فول بکنا اور فحاشی کے کام عموماً لازم و ملزوم بن جاتے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ وقتی طور پر سرور حاصل ہوتا ہے اور بس اس طرح کی کچھ کیفیت ہوتی ہے. لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ جو بیان کیے نقائص ان سب سے پاک ہوگی، بلکہ وہ اپنی لطافت، پاکیزگی اور لذت کے لحاظ سے دنیا کی شرابوں سے بہت افضل ہوگی. جہاں تک بات آئی ہے قصر کی، قصر کے معنی کسی چیز کی لمبائی یا اس کی انتہا کو نہ پہنچنا، نیز کم کرنا، چھوٹا کرنا، یہ کوئی کام جتنا کرنا تھا اتنا نہ کرنا، یعنی جتنی دور نگاہ جا سکتی ہے اتنی دور تک نہ دیکھنا، نظر بھر کر نہ دیکھنا بلکہ صرف نیچے نظر رکھنا. اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی اشیاء خورد و نوش کے بعد ان کی عائلی زندگی کا جو ذکر فرمایا، انہیں عورتیں ایسی دی جائیں گی جو اپنے خاوندوں کے سوا کسی کو دیکھنے کی بھی روادار نہ ہوں گی. جنتی عورتیں، بیویاں، حوریں نہ صرف یہ کہ خوبصورتی کا ایک ایسا معیار رکھتی ہوں گی جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے نا، تو لیکن جو ایک اور وصف زبردست جو قرآن جس کی طرف روشنی ڈالتا ہے وہ ان کی حیا، ان کی عصمت و عفت اور ان کی پاکیزگی کا وصف ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کی بھی روادار نہ ہوں گی. تو دراصل دنیا میں بھی ہم خواتین کو اس وصف کو اپنانے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ رحمان کی بھی آیت نمبر 58 میں ہم جانتے ہیں نا کہ اہل جنت کی عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی. بلکہ سورہ رحمان میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ جو عورتیں ہوں گی ان کو کسی بھی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا. وہ بھی جیسے میں نے عصمت و عفت کی بات کی، ان کی پاکیزگی کی یہ یعنی کیفیت ہوگی.
صحیح بخاری کی حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے بہتر ہے. اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک بھی لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو معطر کر دے. جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے بہتر ہے. عملی نکات مخلصین کے لقب سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جن کے عقیدے میں کوئی بھی شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب تو کیا ہوں گے اس کا خیال بھی ان کے دل سے کبھی بھی نہ گزرا ہوگا. یہ لوگ اللہ اور ان کے رسول کے فرمانبردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے. جنت کی جو نعمتیں ہیں کھانا بھی غذا کے طور پہ نہیں بلکہ لذت کے لیے ہوگا. نہ انسان کو وہاں بھوک لگے گی نہ کوئی کمزوری ہوگی. یہ اللہ کی نعمت ہے جو عطا کی جائے گی. یہ میں یہاں وضاحت کرتی چلوں کہ جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ انتہائی پاکیزہ شراب ہوگی جو تمام دنیاوی شراب کے مقابلے میں نقائص سے مبرہ اور پاک ہوگی. سوال نمبر 5 ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہنمیوں کی تواضع سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ خوات کی 61 سے 68 تک ترجمہ اس کا یہ ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا. اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں تفہیم القرآن سے. اور جو مضمون ہے اس میں پہلے ہم زقوم کی بات کر لیتے ہیں. ہم پہلے بھی شاید کر چکے ہیں پچھلے پاروں میں. یہ جہنم کی بدترین خوراک ہوگی. اور پھر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ جنت کے انواع و اقسام کے کھانے اور پھل بہتر ہے یا یہ تھوہر کا درخت زقوم جسے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا. زقوم کیا ہے؟ ایک قسم کا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کی بو اسمیل ناگوار ہوتی ہے. مزہ اس کا تلخ ہے. اس کے توڑنے پر اس میں سے دودھ جیسا وائٹ میٹر نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم، ریڈنس، سویلنگ سب کچھ ہو جاتا ہے. غالباً یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ملک میں کیکٹس کہتے ہیں، تھور کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کی جو اصل کیفیت یا خصوصیت ہے وہ تو ہم نہیں جان سکتے. اور اللہ نہ کرے کہ اس سے واسطہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو منکرین جب یہ بھی یعنی زقوم کا بھی تذکرہ سنتے تھے تو قرآن کریم پر طعن و تشنیع کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کا ایک نیا موقع پا لیتے. کہکا مارتے، ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے لو اب سنو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت بھی اگے گا. پھر آگے یہ قرآن میں جو ہم نے ترجمے میں دیکھا کہ اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. یعنی یہ شیطانوں کا جیسے ایک سرکس ہے. زقوم کے شگوفوں کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ ایک تخیل ہے، ایک آپ سمجھ لیں ایک امیجنیشن ہے. اور ایک جو قرآن کے اندر ایک ادبی اسلوب نظر آتا ہے دراصل یہ وہ چیز ہے. جیسے کہ کسی عورت کی مطلب انتہائی خوبصورتی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ایک پری ہے، وہ ایک فیری ہے. انتہائی کو بدصورتی ہو تو کہتے ہیں وہ چڑیل ہے. کوئی شخص بہت ہی یعنی پاکیزہ لگے، اس کی نورانی شکل لگے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ صورت ہے. اس طرح کی بات. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ تھوڑا سا یہ فیل کرانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کیفیت ہوگی. اہل دوزخ کو جب بھوک پیاس لگے گی وہ بےتاب ہوں گے تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا جہاں پر زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں
بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیسر قرآن سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اہل جنت کو ایسے لذیذ پھل نصیب ہوں گے، اور اس کے برخلاف اہل دوزخ کی خوراک کیا ہوگی؟ یہ تھوہر کا درخت، جس کو یہاں پر قرآن میں زقوم کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ کافروں نے خوب مذاق اڑایا کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیسے برقرار رہ سکتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان کے مختلف جو مفہوم ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور زقوم کے اوپر مزید انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ شیطان وہ لکھتے ہیں کہ دراصل بدرو کو کہتے ہیں جو اپنی سرکشی کی بنا پر حق سے دور ہو چکا ہو، اور جنوں میں سے جو خبیث، موذی اور بدکردار قسم کے جن ہوں انہیں ہی شیطان کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا جو اطلاق ہے ہر ایسی صفات رکھنے والی چیز پر یا مخلوق پر ہوگا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو، جانور ہو، سانپ ہو، اس طرح مطلب اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو زخموں سے نکلنے والا مادہ جس میں پیپ اور لہو سب کچھ شامل ہوتا ہے وہ پینے کو ملے گا، اور اس میں گرم کھولتا ہوا پانی بھی شامل کر لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ دوزخی جب بھوک سے بے تاب ہو جائیں گے تو انہیں جہنم کے اس علاقے کی طرف لے جایا جائے گا جہاں بہت سے تھوہر کے درخت ہوں گے۔ وہ بھوک کے مارے سے کھانے کی کوشش کریں گے تو وہ حلق میں اٹک جائے گا، اور پھر جب ان کو پانی کی طلب ہوگی تو ان کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اس طرح نہ ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ان کی پیاس جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ حدیث کے حوالے سے رہنمائی جامع ترمذی 2585 حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا صرف ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگیوں اور روزیوں کو تباہ کر دے گا۔ تو سوچو وہ جہنمی جس کا یہی کھانا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2492، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن متکبر لوگ چوٹیوں کی صورت میں لائے جائیں گے، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپے میں ہوگی اور انہیں بولس نامی جیل میں لے جایا جائے گا، ان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اہل جنت کے لیے تو لذیذ پھل ہوں گے اور بے شمار نعمتیں ہوں گی، اہل دوزخ کی خوراک تھوہر کا درخت زقوم ہوگا، اور پھر ان کو پینے کے لیے جہنمیوں کے ہی زخموں کا دھون، پیپ اور لہو پیش کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ شیطان دراصل ہر بدرو کو کہتے ہیں جو اپنی سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر حق سے دور ہو چکا ہو، چاہے وہ مخلوق جنوں میں سے ہو یا کوئی بدکردار قسم کا انسان ہو، اسے ہی شیطان کہا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائیں اور ہم برے اعمال سے کوسوں دور رہیں۔ اس کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کروں گی کہ جو ہماری ذات میں کمزوریاں ہیں، نقائص ہیں، غلطیاں ہیں، جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ 23 کے مطالعے سے ہمارے سامنے ایمان، عمل اور انجام کی ایک مکمل تصویر آتی ہے۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو توحید پر قائم رہتے ہیں اور جن کا دل آخرت کے یقین سے روشن ہوتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے مومن نے اپنی جان قربان کر کے یہ پیغام دیا کہ
میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں تیار کر چکا ہے، جہاں نہ حساب کا خوف ہے نہ جدائی کا غم۔ بیویاں ساتھ، فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، اور خود رب رحیم فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ لیکن دوسری جانب یہ پارہ ہمیں انسانی کمزوری کا شعور بھی دیتا ہے کہ جوانی، طاقت اور غرور سب مٹ جاتے ہیں، اور آخر کار انسان اسی کمزوری میں لوٹ آتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو بڑھاپے سے پہلے اپنے رب کو پہچان لے۔ یہ پارہ ہمیں دوزخ کے انجام سے بھی خبردار کرتا ہے، جہاں زقوم کا درخت اگے گا، جہنمی اس کے تلخ پھل کھائیں گے اور پیاس بجھانے کو پیپ اور کھولتا پانی پئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو زمین والوں کی روزی برباد ہو جائے گی۔ آخر میں یہی پیغام باقی رہ جاتا ہے کہ نجات صرف ایمان خالص اور عمل صالح میں ہے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو دنیا میں اس کے وفادار اور آخرت میں اس کے دیدار کے حقدار ہوں۔